کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے۔ انا سببنا الماء صبا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول چارہ، انگور کھجور زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے تمہارے جانوروں کے لیے۔ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی۔ واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ۔ یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو۔ بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا۔ میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ اب تشریف لائیں۔ فرمایا سمعت مقالتکم ورأیت عجبکم، میں نے تمہاری بات بھی سنی ہے، تمہاری حیرت بھی سنی ہے۔ اما ابراہیم فخلیل اللہ کما قلتم، ابراہیم خلیل ہیں جیسے تم نے کہا، موسیٰ کلیم ہے جیسے تم نے کہا، عیسیٰ روح اللہ ہیں جیسے تم نے کہا۔ وَأَمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا، اور تمہارا یہ ساتھی فَحَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخَرَ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرتی ہے، میں تجھے راضی کر۔ اب میرے نبی نے کیا کہا اس آیت پر؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، میں اس وقت راضی ہوں گا جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر المتعالی عن الشریک والشبیہ والبدیل والنذیر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سے ایک سوال پوچھتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، اللہ کی ذات بہت بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار پیدا کرے۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، یہ زمین آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہم نے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے، یہ کھیل کود کے لیے نہیں ہیں۔ اس سب کے پیچھے ایک رب ہے جس نے بنایا ہے۔ خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر میٹیریل کی چیز بناتے۔ خالق، یہ سب کچھ بنایا ہے ہم نے، پتھر سے، مٹی سے، لکڑی سے، یہ کپڑے کو دھاگے سے، اس کو صانع کہتے ہیں۔ صانع جو کسی چیز سے چیز بنائے۔ خالق پانی کے بغیر پانی بنایا، پتھر کے بغیر پتھر بنائے،
آسمان کے بغیر آسمان بنایا. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اوپر دیکھو 7 آسمان اللہ نے کیسے بنائے ہیں. وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اس میں سورج اور چاند کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے، بنایا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہارے رب نے تمہیں مٹی سے نکالا ہے. ثم یعیدکم فیہا، پھر اسی میں ڈال دے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر اسی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے تمہارے لیے زمین ایک بچھونا بنا دی. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پر چل سکو. هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے کیوں؟ لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ. آپ کے یہاں تو مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، بعض علاقوں میں کم کھائی جاتی ہے. لتأکلوا منہ لحما طریا، تازہ گوشت نکال کے کھاؤ. اور کیا کرو؟ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اور اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ. صدف ایک چھوٹی سی ایسے اللہ نے مخلوق بنائی ہے، وہ پانی کی سطح پر آتی ہے، ایسے منہ کھولتی ہے، اس میں بارش کا پانی جاتا ہے، وہ ایسے بند ہو جاتی ہے، پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے، اور کچھ عرض کے بعد یہی پانی موتی بن جاتا ہے. پھر میرا اللہ کہتا جاؤ تستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اب اس میں سے نکالو اور موتی بنا کے زیور بناؤ، عورتیں اپنے گلے میں ڈالیں اور اس کو زیب و زینت کے لیے استعمال کریں. اور تیسرا کام کیا ہے؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ میں نے اس میں بڑے بڑے بحری جہاز تمہارے چلا دیے تاکہ تم تجارت کر سکو. اگر سمندر نہ ہوتے تجارت نہ ہوتی، سمندر نہ ہوتے ملکوں کے آپس میں رابطے نہ ہوتے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% زمین کی خشکی ہے. اس سب کے پیچھے ایک اللہ ہے جس نے اس سر قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کس رب کا انکار کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، جس نے 2 دن میں زمین بنائی. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ، پھر 4 دن میں، 2 دن میں زمین بنائی، 2 دن میں اس کی غذائیں بھری، 4 دن میں ساری کائنات بنائی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، 6 دن میں ساری کائنات بنائی، ساری. اور اس میں 4 دن پورے صرف زمین پہ لگا دیے. اور یہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ 3% روشن ہے جو دیکھا گیا ہے، 97% بلیک ہول ہے جہاں نظر کچھ نہیں آتا. جو 3% دیکھا گیا ہے اس کو یہاں سے چل کر یہاں تک، یہ سمجھو یہ اس کا شروع ہے، یہ اس کا اینڈ ہے. یہاں سے ایک جہاز روشنی کی رفتار سے چلے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے جہاز چلے، اور چلتے 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 90 ارب سال چلتا رہے، تب جا کر وہ اس کے کنارے پر پہنچے گا. 3% اور 97%. اور آسمان والسماء بنیناہا بأید وإنا لموسعون، پھر یہ آسمان 3% کے لیے 90 ارب سال چاہیے. اس سارے کرو پر جنت اور جہنم اور 7 آسمان اور عرش اور لوح اور قلم اور کرسی اور دوزخ اور جنت اور آسمان کے فرشتے، سارا 4 دن، 2 دن. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. ساری کائنات 2 دن، اتنی بڑی کائنات. اور یہ زمین 24,000 کلومیٹر، 4 دن. 4 دن میں یہ زمین بنائی اور 2 دن میں کل کائنات بنائی. تو اللہ نے یہاں مجھے آپ کو پیدا کرنا تھا، اس لیے 4 دن پورے اس پر لگائے.
اور 2 دن میں سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، کرسی، لوح، قلم، عرش، جنت، جہنم، یہ سب 2 دن میں۔ تو کیا میرا رب ہے جس نے ہمارے لیے پورے 4 دن اس زمین پر لگائے؟ یہ زمین افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ کہاں تو اونٹ ہوتا نہیں، میرے خیال میں ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا عرب اونٹ کو دیکھو یہ کس نے بنایا، کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان کو بلند کس نے کیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو کس نے گاڑا؟ پہاڑ تو آپ کے پاس بہت ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو کس نے بچھایا؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کس نے اس کو بچھانا بنایا؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، کس نے اس میں پہاڑ گاڑے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کس نے تمہیں مرد اور عورت بنایا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کون تمہیں نیند لے کر آیا اور سلاتا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات آرام کے لیے کس نے بنائی؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن آرام کے لیے کس نے بنایا؟ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان کس نے بنائے؟ وَجَعَلْنَا فِيهَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور اس میں چمکتا سورج کس نے بنایا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، بادلوں سے پانی کس نے برسایا؟ یہاں تو بارش زیادہ ہوتی ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، تاکہ اس سے پھل پھول، باغ باغیچے، ناریل، پام ناریل اور یہ ساری چیزیں کا کون پیدا کرتا ہے؟ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک پام کا درخت پیدا کر کے دکھا دو، ایک ناریل پیدا کر کے دکھا دو۔ مَا كَانَ لَكُمْ، نہیں تمہاری طاقت کہ تم ایک درخت پیدا کر سکو۔ انظروا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ، اس پر پھل لگا کے دکھا دو، اس کے اوپر پھل لگا کے دکھا دو۔ ناریل میں 50 فٹ اوپر اس کے اندر پانی ڈال کے دکھا دو۔ کون اتنے بڑا درخت بناتا ہے؟ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، تیرا اللہ پانی برساتا ہے۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، کہ تیرا اللہ زمین کو پھاڑتا ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، پھر تیرا اللہ ہے جس میں سے پھل پھول، چارہ، انگور، کھجور، زیتون اور چارہ نکالتا ہے۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، یہ جانور کس نے بنائے؟ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ کون ہے جو جانور بناتا ہے؟ کسی کو ذبح کر کے کھاتے ہو، کسی کی تجارت کرتے ہو، اور کسی کی کھالوں سے اپنے کپڑے بناتے ہو، اپنے خیمے بناتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یہ عربوں سے کہہ رہے ہیں تم اپنے بکریوں کو لے کے جاتے ہو اور لے کے آتے ہو، ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اونچے اونچے پہاڑوں پر ایک یاق ہوتا ہے، یاق جو سب سے طاقتور اللہ نے چوپایا بنایا۔ کہ تم میں طاقت نہیں کہ پہاڑوں کے اوپر سامان لے جاؤ، میں نے تمہارا خادم پیدا کیا، یوک، جو تمہارا سامان اٹھا کے اوپر چوٹی میں لے کے پہنچتا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، پھر اس نے گھوڑے بنائے اور خچر بنائے اور تمہارے لیے زیب و زینت بنائی اور تمہارے لیے عزت کی چیز بنائی۔ والخیل والبغال والحمیر، گدھے بنائے، سواری بھی کرو، بیچو بھی صحیح، کھاؤ بھی صحیح، اور وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آگے کچھ اور بھی بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، جہاز بناؤں گا، موٹریں بناؤں گا جو آج کے عرب کو پتہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اس ساری کائنات ایک اللہ کی مٹھی میں ہے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین آسمان پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمان کس کے ہیں؟ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ زمین کس کے قبضے میں ہے؟ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ ہوائیں چلاتا ہے
بارش بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، اللہ بادلوں کو لاتا ہے. ثم یجعلہ رکاما، انہیں اوپر نیچے تہ کون بناتا ہے؟ تو تیرا اللہ بناتا ہے. پھر اس سے بارش کون برساتا ہے؟ فتر الودق یخرج من خلالہ، اللہ اس سے تیرے لیے پانی کے قطرے برساتا ہے، تمہاری زمین کو سیراب کرتا ہے. اور تصریف الریاح، موسم کون بدلتا ہے؟ وہ تیرا اللہ بدلتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض، غور کیا کرو زمین میں اور آسمان میں کس نے بنایا، کتنا آسمان کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بچھائی، یہ کیسے بچھ گئی، کون ہے اس کے پیچھے، کون ہے؟ آج تک سائنس نہیں جان سکی. میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، وہاں سے دین کی طرف آیا. آج تک سائنس نہیں جان سکی اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے اور کیسے پیدا کیا ہے. میرے نبی نے اللہ کی بات کو قرآن سے ہمیں بتایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین آسمان کچھ نہیں تھے، دیکھتے نہیں ہو. ففتقناہما، ہم نے ایک دھماکہ کیا اور ان کو پھاڑا. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا. افلا یؤمنون، کبھی مان لو. کب سنریہم آیاتنا، کائنات میں میری نشانیاں میں تمہیں دکھاؤں گا. وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا. حتی یتبین لہم انہ الحق، تم پکار اٹھو گے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. بارش کا قطرہ قطرہ پکار رہا ہے کہ اللہ ہے، بادل پکار رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہواؤں کے جھونکے بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، پہاڑوں کی چوٹیاں بتا رہی ہیں کہ اللہ ہے، گرتی ہوئی برف بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، کڑوا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے، میٹھا پانی بتا رہا ہے کہ اللہ ہے. جعل بین البحرین حاجزا، کس نے کڑوے اور میٹھے پانی کو الگ کر دیا؟ تم میں طاقت ہے؟ پتہ ہے دنیا میں میٹھا پانی کتنا ہے؟ 3%. پوری دنیا میں میٹھا پانی 3% اور 97% کڑوا پانی ہے. کون ہے جو اس کو ملنے نہیں دے رہا؟ کون ہے جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ آسمان کا اللہ ہے جو نیچے زمین میں یہ میٹھا پانی جا رہا ہے، یہ کڑوا پانی جا رہا ہے، ان کو آپس میں ملنے نہیں دے رہا. ادھر نلکا کھودو کڑوا پانی، ادھر کھودو میٹھا پانی، زمین کے اندر چلتے ہیں کڑوے چشمے میٹھے چشمے، ان کو ملنے نہیں دیتا. یہ کون ہے جو آسمان پر یہ سارا نظام چلا رہا ہے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، اسی نے ہے دو پانیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ تم میٹھا پانی پی سکو. اگر اللہ کڑوے پانی کو اجازت دے دے، پوری دنیا میں ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے، ایک قطرہ میٹھا پانی نہیں ملے گا. اس ساری کائنات کے پیچھے میرے رب کا نظام ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، مجھے بتاؤ کہ میں رات کو کھڑا کر دوں. رات آئی ہے نا، اللہ کہتا میں کھڑا کر دوں. من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، بلاؤ کسی رب کو کہ سورج کو نکالے، بلاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، قیامت تک کے لیے کھڑا کر دوں. بلاؤ کسی کو جو دن کو نکالے. نہیں یاتیکم بضیاء، کون ہے جو سورج کو لاتا ہے؟ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہوگے سورج کو کون نکالتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج کو اللہ چلاتا ہے. والقمر قدرناه منازل، چاند کو اللہ چلاتا ہے. وبالنجم هم یعتدون، ستاروں کو اللہ چلاتا ہے. وإنا لموسعون، اس کو پھیلانے والا اللہ تعالی ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ، اگر میں دن کو کھڑا کر دوں اور رات کو نہ آنے دوں اور سورج ہی چلتا رہے، سورج ہی چلتا رہے. من الہ غیر اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تسمعون افلا تبصرون، کوئی ہے اللہ کے سوا جو دن کو یا رات کو لائے اور تم اس میں آرام کر سکو. من رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. تو میرے بھائیو، سب سے
پہلی اس دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانو. مجھے کس نے بنایا؟ میں پاکستان میں پیدا ہوں، میری زبان پنجابی ہے. آپ ملائیشیا میں پیدا ہوئے، جو یہاں ملایا کے لوگ ہیں، آپ تو مختلف ملکوں سے ہیں، ان کی زبان ملائی ہے. یہ کس نے؟ من آیاتہ، سبحان اللہ، من آیاتہ، میری بہت بڑی نشانی کیا؟ خلق السماوات والارض، زمین آسمان بنا دیے. اتنا بڑا آسمان بغیر عمد ترونہا، کوئی کہیں پلر ہے؟ یہ دیکھو کتنے بڑے بڑے پلر لگے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی چھت ہے. میرا اللہ کہتا ہے کوئی پلر تو دکھاؤ میرے بندو، کوئی ایک پلر دکھاؤ. بغیر عمد ترونہا. اچھا، جب بڑی چھت ہو اور پلر نہ ہو تو کریک ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے حل تری من فطور، دیکھو کوئی کریک ہے. پھر کہتا ہے ثم ارجع البصر، دوبارہ دیکھو، 3 دفعہ دیکھو، 4تھی دفعہ دیکھو، 1000 دفعہ دیکھو. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تیری نظر ناکام لوٹے گی، آسمان میں کوئی کمی نہیں دکھا سکتی. تو میرے بھائیو، پہلا کرنے کا کام ہے اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان، اللہ کو پہچان. بلا وهو الخلاق العلیم، سب سے زبردست پیدا کرنے والا. کہتا من آیات ہی، میری نشانی زمین آسمان. آگے واختلاف السنتکم والوانکم، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا، تم سب کی زبانیں الگ الگ کر دی. دنیا میں 6000 زبانیں بولی جاتی، 6000. وہ لگے تو میں نے پیدا کی ہے. پیدا تو آدم اور حوا سے ہوئے تھے، ایک ماں ایک باپ. یہ 6000 زبانیں کیسے ہو گئی؟ کچھ پہلے مٹ گئی، کچھ اور پیدا ہوں گی. واختلاف السنتکم، تمہاری زبانیں مختلف. ہم کہتے ہیں کیا حال ہے، یہ کہتے ہیں آپا خبا. اردو عربی میں کہتے ہیں کیف حالک، پشتو میں کہتے ہیں سنگے حال دے، جوڑ تکڑے. کتنی زبانیں. اور انگریزی میں ہو آر یو. تو یہ زبانیں کس نے بدلی ہیں؟ شاعر کہا الوانکم، اور تمہارے رنگ، تمہاری شکلیں سب الگ الگ. یہ دیکھو یہ کتنی چھوٹی چیز ہے، فنگر ٹپ. یہ فنگر ٹپ، اس کو پورا اردو میں، پنان عربی میں. یہ دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر لکیریں ہیں، پرنٹ ہے. 7 ارب انسان، 7 ارب انسانوں کی ہر ایک کی 10 انگلیاں، تو 70 ارب انگلیاں. 70 ارب انگلیوں میں کوئی ایک پرنٹ دوسرے کے ساتھ ملتا نہیں. واختلاف السنتکم والوانکم، یہ چھوٹی سی 2 آنکھیں، 7 ارب انسان، 14 ارب آنکھیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا. ٹوٹل رنگ کتنے ہیں؟ 7. ٹوٹل 7 رنگ ہیں، جو بیسک رنگ ہیں 7 ہیں. 7 رنگوں کو کس طرح مکس کرتا ہے کہ 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں ایک دوسرے سے دوسرے آنکھوں کا رنگ نہیں ملتا. پھر یہ ایک ووکل کارڈ ہے، یہ ایک سپیکر ہے یہاں لگا ہوا. 7 ارب مرد عورت، ہر ایک کی آواز الگ پیدا کی ہے. اندھیرے میں کوئی بولتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا طارق جمیل ہو. کوئی فون پہ بات کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا عثمان ہو. فون پہ ہم نے دیکھا تو نہیں. اندھیرے میں ایک آدمی چل کے آ رہا ہے، ہم پہچان لیتے ہو یہ تو اسلم آ رہا ہے. اختلاف السنتکم والوانکم، چال مختلف، بولنے کا انداز مختلف، آواز کا لہجہ مختلف، کانوں کا رنگ مختلف. یہ 2 کان ہیں چھوٹے چھوٹے. ساری دنیا میں کسی انسان کے یہ 2 کان کسی اور کے کان نہیں ہیں. اللہ کے پاس کتنے ڈیزائن ہیں؟ ایک انگلی ہے، سب کے پاس یہ انگلی ہے، لیکن کسی کی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ نہیں ملتی. واختلاف السنتکم والوانکم، تمہارے رنگوں کا، تمہاری زبانوں کو الگ الگ کرنے والا وہ اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ دھکے کھاؤ. یا ابن آدم تکفلت برزقک فلا تتعب، میرے بندے میں تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں،
لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، بس اطلبنی تجدنی، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا، میں ملا تو سب کچھ مل گیا۔ تو لا الہ الا اللہ، یہ پہلا ہے موضوع کہ ایک اللہ کو پہچانو، اور لا الہ الا اللہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے والذی نفسی بیدہ لو جیء بالسماوات السبع والارضین السبع فوضعن فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ۔ اب غور سے سننا، ایک ترازو ہے، میرا نبی فرماتا ہے کہ اس میں سب کچھ رکھ دو، ساتوں زمینیں، ہمالیہ پہاڑ، قراقم پہاڑ، ہندوکش، یہ تین بڑے پہاڑی سلسلے ہیں جو تینوں پاکستان میں آ کر ملتے ہیں۔ ساری دنیا کے پہاڑ اور ساری دنیا کے پتھر، ساری دنیا کے جنگل، ساری دنیا کے صحرا، ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کا لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، ساری دنیا کی آبادی، ساری دنیا کے انسان، عورتیں، مرد، جنات، ساری دنیا کی مشینری جو آج کل بن چکی ہے، ساری دنیا کا ٹینک، توپیں جو آج کل بن چکے ہیں، ساری دنیا کے بڑے بڑے کروز جو سمندر میں چل رہے ہوں تو پتہ لگتا پورا شہر ہی جا رہا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے جو بحری جہاز ہیں، یہ سارے ملاؤ، کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کا پانی، پھر جنگل کے درخت اور جنگل کے جانور، شیر، چیتے، ہاتھی، مور، بھیڑی اور لومڑی اور زرافے اور چیتے اور سانپ اور گدھے اور بیل اور گائے اور ہرن اور زرافے، یہ سارے اکٹھے کر کے یہاں ڈال دو، پھر سارے آسمان کے ستاروں کو توڑ کے اس پلڑے میں ڈال دو، پھر پہلا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر دوسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر تیسرا آسمان اس کے اندر ڈالو، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ کی کرسی، پھر لوح محفوظ، پھر اللہ کا قلم، اور پھر اللہ کا عرش، اور پھر جنت اور دوزخ اور جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل اور عرش کے فرشتے اور اللہ کے لشکر جو فرشتوں کی شکل میں ہیں، سارے فرشتوں کو یہاں ڈال دو۔ ایک فرشتوں کی قسم ہے، ان کا نام ہے صدلوکن، فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کا نام ہے صدلوکن۔ وہ اپنا انگوٹھا ایسے کر دے، دیکھ رہے ہو، اس کے اوپر 7 سمندر کا پانی ڈالو تو ایک قطرہ نیچے نہیں جائے گا۔ یہ سارے ایک پلڑے میں، زمین، آسمان، عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، فوق، تحت، اگلے، پچھلے، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، جنات، عورتیں، مرد، بچے، سب اس ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں تولو تو میرا نبی فرماتا ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دے گا۔